وہ 6 چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ عطا نہیں کی گئیں، یعنی وہ 6 چیزیں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ ناظرین اکرام، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا مجھے باقی انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے، یعنی کہ وہ 6 چیزیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئیں وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ فرمایا وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، یعنی مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ جوامع الکلم ہے کیا؟ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ مختصر ہوں اور اس میں معانی بہت زیادہ ہوں۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے محدثین کرام نے فرمایا کہ جوامع الکلم سے مراد قرآن پاک ہے۔ یہ محدثین کا پہلا قول ہے، یعنی کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس میں الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی بہت وسیع ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ اپنے اندر معنی کا سمندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے جوامع الکلم سے مراد قرآن پاک ہے، اور دوسری محدثین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ایسی ہیں کہ انہیں جوامع الکلم کا رتبہ حاصل ہے۔ یعنی مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی آدمی کے اسلام کا حسن، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اب لا یعنی چیزیں اس میں بہت ایک وسیع معنی پایا جاتا ہے۔ لا یعنی سے مراد یعنی کہ ہر وہ کام جس میں نہ انسان کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو اور نہ ہی اخروی کوئی فائدہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا یعنی کا لفظ فرما کر ایسے تمام کاموں سے انسان کو منع فرما دیا۔ تو پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، یعنی رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ 1 مہینے کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی، یعنی کہ اگر دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو تو 1 مہینے کے ڈسٹینس پر ہو تو وہاں بھی جو ہے وہ اس کے دل میں میرا خوف اور میرا رعب جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن درخت کے نیچے آرام فرما تھے، ایک کافر آیا، اس نے تلوار اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی تو وہ کافر کہنے لگا کہ اے محمد، کون ہے جو تجھے مجھ سے بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ اس کافر کا یہ سننا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ آدمی آگے سے خاموش ہو گیا، یا ایک روایت میں ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت اور دیانت کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ یعنی کہ دشمنوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب اور دھاک اللہ تعالیٰ نے ایسی بٹھا دی کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب اور خوف اس کے دل میں بدستور قائم رہتا ہے۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی احلت لی الغنائم، فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ یعنی جب کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، مسلمان جب جنگ جیتتے ہیں تو اس کے بعد کافروں کا جو ساز و سامان مسلمان اکٹھا کرتے ہیں اس کو مال غنیمت بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ یہ مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ محدثین کرام نے لکھا کہ ان کا حکم یہ تھا کہ وہ مال غنیمت اکٹھا کرتے اور ایک جگہ پر لا کر جمع کر دیتے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو اٹھا کر لے جاتی، لیکن وہ خود اس مال غنیمت سے کسی قسم کا نفع نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خاصیت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت بھی حلال کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض طہورا و مسجدا، فرمایا میرے لیے پوری روئے زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا گیا۔ یعنی ایک مسلمان ہو، نماز کا وقت ہو یا نماز کا وقت نہ بھی
ہو اور وہ نوافل ادا کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ادا کرنا چاہے، تو وہ پوری روئے زمین پر جہاں چاہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، جبکہ پچھلی امتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ محدثین کرام نے فرمایا کہ ان کے لیے عبادت کی جگہیں مخصوص ہوتی تھیں، یا تو انہیں اپنے کنیساؤں میں جانا پڑتا جو ان کے عبادت خانے ہوتے تھے، یا پھر دوسرا اس کا محدثین کرام نے یہ معنی بیان کیا کہ پچھلی امتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ جب تک انہیں زمین کی طہارت کا یقین نہیں ہو جاتا تھا تب تک وہ وہاں اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ حکم بالکل تبدیل کر دیا گیا۔ پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے بالکل پاک صاف اور مسجد بنا دیا، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک ہمیں کسی زمین یا کسی قطعہ یا کسی جگہ کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تب تک ہم وہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کسی جگہ پہ گیا ہے اور اس نے وہاں نماز ادا کرنی ہے اور اسے یہ یقین نہیں ہے کہ یہ جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم وہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں جب تک ہمیں اس کی ناپاکی کا یقین نہ ہو جائے۔ جبکہ پچھلی امتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ اگر انہیں کسی زمین کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں شک ہوتا تھا تو وہ تب تک نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ جگہ جو ہے یہ پاک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی انبیاء پر عطا کی وہ یہ کہ پوری روئے زمین کو میرے لیے پاک اور مسجد بنا دیا گیا۔ پانچویں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا مجھے تمام کی تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ ایک خاص زمانے کے لیے یا ایک خاص قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انہیں بھیجا کرتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں آئے بلکہ پوری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو پانچویں خصوصیت، فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور چھٹی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ختم بی النبیون، فرمایا مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، یعنی میں سب سے آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ تشریعی نبی آئے گا، نہ ذلی، نہ بروزی، کسی معنی میں کوئی نبی اب قیامت تک نہیں آ سکتا۔ میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد منصب نبوت کسی شخص کو عطا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آپ پر نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اب یہ منصب، نبوت کا منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو عطا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین اکرام، یہ 6 فضیلتیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔